عوام کی انصاف تک رسائی کو مزید وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا مختلف شعبہ جات کے سربراہان کے ساتھ اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جاری عدالتی اصلاحات کا جائزہ لیا۔ عدالتی طریقہ کار کی ڈیجیٹلائزیشن، آسان رسائی، احتساب اور شفافیت کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ اور ملک بھر میں معمول سے کم بارشوں کے باعث خشک سالی کا خطرہ۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع خشک سالی سے متاثر۔ خشک سالی مانیٹرنگ سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ سندھ میں 62، بلوچستان 52 اور پنجاب میں 38% بارش کم ہوئی۔ تربیلا اور منگلا ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی کی شدید قلت۔ اور کراچی میں موسم پھر تبدیل ہو گیا، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، شہر میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے لگی۔ چند روز میں رات کے وقت شہر کا پارہ 17 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ پاکستان کی صرف 21% آبادی کا بینک اکاؤنٹ ہونے کا انکشاف۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بینکنگ کی سہولت سے محروم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں فائنینشیل سروسز پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ میں سے 60% افراد بالغ ہیں۔ 9 کروڑ 10 لاکھ انفرادی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ بہت سے لوگ مالی لین دین کے لیے غیر رسمی نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل فائنانس تیز، محفوظ اور زیادہ قابل رسائی لین دین ممکن بناتا ہے۔ کتنی تعداد میں افغان شہری کے پی میں موجود ہیں؟ کتنے افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا؟ وزارت داخلہ نے کے پی حکومت سے تفصیلات طلب کر دیں۔ افغان شہریوں کے انخلا سے متعلق اقدامات کی رپورٹ بھی طلب۔ 31 مارچ سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز بھی غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ یہاں تو سبھی نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ شہر قائد میں ایک اور خاندان مٹی تلے سلا دیا گیا۔ خونی ٹینکر کا شکار میاں بیوی، نومولود بچے سمیت سپرد خاک۔ نماز جنازہ ناتا خان گوٹ کی مسجد میں ادا کی گئی۔ رقت آمیز مناظر، میتیں علاقے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ المناک سانحہ ملیر ہالٹ پر پیش آیا۔ 24 سالہ زینب 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ حادثے کے وقت بچے کی پیدائش عمل میں آئی، جو اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور اور کلینر کو گرفتار کر لیا۔ ٹینکر ڈرائیور کا بریک فیل ہونے کا دعویٰ مسترد۔ تیز رفتاری، ڈرائیور کی تھکن، روڈ سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کی کمی اور ممکنہ لاپرواہی المناک حادثے کی وجہ قرار۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور تیز رفتاری کے باعث واٹر ٹینکر کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ ٹینکر نے ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکل کو نقصان پہنچایا۔ حادثے میں میاں بیوی اور نومولود بچہ جاں بحق ہوئے۔ دوسری موٹر سائیکل پر سوار شخص زخمی ہوا۔ سانس لے رہا تھا تو جبھی تو اس کو ہاسپٹل لے کے بھاگے، کیونکہ اس کے ماں باپ تو سامنے آنکھوں کے کچل چکے تھے۔ درود شریف پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ میں کسی طرح اس کو زندگی دے۔ سانس لے رہا تھا اسی لیے اسپتال لے کر بھاگا، درود شریف پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اس بچے کو زندگی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملیر ہالٹ حادثے میں نومولود کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے شہری نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، حادثے کے بعد بھی نومولود زندہ تھا۔ ڈمپر ہو یا ٹینکر، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسے کچل رہے ہیں۔ یہ ٹریفک گردی کسی دہشت گردی سے کم نہیں۔ گورنر سندھ کی سخت تنقید، کہا کہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا نے قبلہ درست نہ کیا تو آئندہ لاہے عمل عوام کی عدالت میں بیٹھ کر بنائیں گے۔ میئر کراچی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دوستی ہے، بھائی ہو لیکن نوٹنکی نہیں کرو۔ بات حیدرآباد کے شہریوں کی ہو یا کراچی کی تو بھائی بندی بھی ختم۔ یہ بیسی ہے، یہ بد انتظامی ہے صوبائی حکومت کی کہ لوگ پچھلے 80 دنوں سے شہر کراچی کے لوگ 210 سے زائد حادثات پیش آ چکے ہیں، جن میں اموات واقع ہوئی ہیں، اور کل کا واقعہ تو انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ جماعت اسلامی نے آج ملیر ہال کے اسی مقام پر احتجاجی مظاہرے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے، ورنہ سارے آپشن موجود ہیں۔
المناک حادثے کے خلاف جماعت اسلامی کا آج شام احتجاج کا اعلان۔ منم ظفر کہتے ہیں کراچی میں ہیوی ٹریفک موت بانٹتے پھر رہے ہیں، اب تک 210 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، عید قریب ہے اور لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے واقعے کے خلاف FIR درج کروا دی، کہا لوگ مر رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارمغان تینوں مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عدالت کی تفتیشی افسر کو تینوں مقدمات میں چلان پیش کرنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا دوسرا اجلاس کل طلب۔ IG سندھ، DG FIA، DG ANF اور ایکسائز کے حکام کیس میں پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ کمیٹی کنوینر عبدالقادر پٹیل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ مرحومہ کے لیے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کشمیر کے بارے میں قراردادوں پر عمل درآمد پر زور۔ معاون خصوصی وزیر اعظم طارق فاطمی نے کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا تھا۔ سلامتی کونسل کشمیری عوام کے اس حق کو یقینی بنائے۔ مسئلہ جموں اور کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی اس میں کارگر ثابت ہوگی۔ متعلقہ وزارتیں چینی کی صورتحال پر رپورٹ پیش نہ کر سکیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اظہار برہمی۔ سیکرٹری صنعت، سیکرٹری تحفظ خوراک اور سیکرٹری تجارت کو طلب کر لیا۔ PAC نے PWD کے صوبوں کو منتقل ہونے والے منصوبوں کی تفصیلات بھی مانگ لیں۔ چیئرمین PAC جنید اکبر نے کہا کہ PWD ایک کرپٹ ترین ادارہ جس کے تمام ملازمین پر نیب کیسز ہیں۔ کراچی میں نجی سیکیورٹی کمپنی کے سابق CEO عاطف خان کے مبینہ اپروچ کے حوالے سے مزید انکشافات۔ عاطف خان نے اپنی اہلیہ نادیہ خان کے علاوہ دیگر 5 افراد کے اکاؤنٹس میں بھی 3 کروڑ سے زائد کی رقم منتقل کی۔ قوانین کے خلاف کمپنی فنڈ سے خریدے گئے شیئرز کی قیمت میں 3 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ کا منافع حاصل کیا۔ مذکورہ رقم کی مد میں عاطف خان نے 539 ملین روپے تاحال کمپنی کو ادا نہیں کیے۔ پشاور میں بینک کیش وین کی ڈکیتی کا معاملہ، 3 ملزمان گرفتار۔ ماسٹر مائنڈ وین کا ڈرائیور نکلا۔ SSP آپریشنز کے مطابق ڈرائیور فضل وہاب نے خود وین کا دروازہ کھولا۔ وین میں تینوں سیکیورٹی گارڈز کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ ڈرائیور نے انہیں فائر کرنے سے منع کیا۔ گرفتار ملزمان سے 3.5 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع کے مختلف مقامات پر آج سے کرفیو نافذ۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آج شام 6 بجے تک راستے بند رہیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی MQM پر کڑی تنقید، کہتے ہیں آج MQM نہیں پیپلز پارٹی کا میئر اور ڈیپٹی میئر ہے۔ پہلے KMC کہتی تھی اختیارات اور وسائل نہیں، آج وہی KMC ہے لیکن چہرے تبدیل ہیں۔ FB ایریا میں پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں، چائنا کٹنگ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ عید کی گہما گہمی اور رونقیں عروج پر، ملک بھر کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے رش، کہیں میچنگ کی سینڈلز تو کہیں چوڑیوں کی تلاش۔ خواتین کا جولری، ہینڈ بیگز، جوتوں اور سٹالز پر رش۔ مرد حضرات کا کرتوں اور جوتوں کی خریداری پر زور، شہریوں کا مہنگائی کا بھی شکوہ۔ عید الفطر سے قبل بارشوں کی خوشخبری، آج سے 27 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع، میدانی علاقوں میں آندھی اور ژالہ باری کا امکان۔ کراچی والوں کے لیے بھی اچھی خبر، شہر میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی، آج اور کل وقفے وقفے سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔
اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 65 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کا رفح میں ریڈ کراس کی عمارت پر بھی حملہ، اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 صحافی بھی شہید، تعلق الجزیرہ سے تھا۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں اپنے عملے کی تعداد میں کمی کا اعلان، سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ غزہ میں حالات خطرناک ہو چکے ہیں، 100 میں سے 30 اراکین کو غزہ سے واپس بلا رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر نے نئی تجاویز سامنے رکھ دیں، اسرائیل کے غزہ سے مکمل انخلاء کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز، کہا کہ امریکہ مکمل انخلاء کی یقین دہانی کرائے گا، حماس ہر ہفتے 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے اور غیر مسلح ہو جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی، غزہ کی صورتحال حماس کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا نتیجہ ہے، غزہ کے لیے عرب منصوبہ ٹرمپ انتظامیہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نہتے فلسطینیوں کا خون بہانا بند کرو، مغوی اسرائیلیوں کو واپس لاؤ، اسرائیلی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی اور ناکام پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر احتجاج، یروشلم میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر ہزاروں افراد کا احتجاج، سیز فائر کیا جائے، ڈیل کی جائے تاکہ یہ خون خرابہ ختم ہو سکے، اسرائیلی عوام کا مطالبہ۔ امریکہ کی اسرائیل کو مزید ممالک سے تسلیم کروانے کی تیاری، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کئی ممالک ابراہیم اکارڈز پر ایک ہو جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ سے متعلق بھی اپنا بیان دہرا دیا، کہا گرین لینڈ ہمیں بلا رہا ہے، ہم انہیں نہیں بلا رہے، گرین لینڈ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت، نااہلی یا کچھ اور، یمن پر حملے کی تفصیلات 2 گھنٹے قبل صحافی کو امریکہ نے یکانے 15 مارچ کو یمن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے تھے۔ امریکی جریدے کے صحافی نے بتایا کہ تمام تفصیلات حملے سے پہلے مجھے ملی۔ امریکی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بھی خبر کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تفصیلات لیک ہونے کے واقعے پر اظہار لا علمی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کا اندیا، وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران کے حوالے سے رویہ تبدیل ہونے تک براہ راست بات چیت ممکن نہیں ہے۔ اسپین میں بارشوں نے تباہی مچا دی، وسطی اور شمالی شہروں میں طوفانی بارشیں، متعدد افراد کی نقل مکانی، دریاؤں میں طغیانی، ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، متعدد راستے بند، متاثرہ شہروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا، پاکستانی نژاد محمد عباس کیویز اسکواڈ میں شامل، نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت ٹام لیتھم کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو نیپیر میں کھیلا جائے گا۔